معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع خاص ہے کہ ذکر کیسے جاری کریں، ذکر کیا ہے۔ بہت سے ذاکر اہل تقلید ہیں اور بہت سے لوگ انا کے باعث حجاب میں ہیں۔ ذکر کی شرح اور دلیل یہ ہے کہ ذکر اہل توحید دیدار سے مشرف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ذکر کرتے ہیں جس کے باعث اللہ اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے۔ ذکر ایک ایسا درد ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ اس درد سے شفا وہ ذکر ہے جس میں ذاکر کو لقائے الہی حاصل ہو۔ ذکر ایک آگ ہے جو مغز اور جان کو جلا دیتی ہے، اور یہی آگ لاہوت لامکان میں لے جاتی ہے۔ ذکر کی 7 قسمیں یا طریقے ہیں جو قلب و قالب کے 7 اندام سے اور مکمل طاقت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور ان ہر 7 میں سے 70,000 علم حکمت، 70,000 قرب نور اور 70,000 معرفت توحید اور دیدار کی تجلیات منکشف ہوتی ہیں، جو کہ توحید الہی کی تجلیات کہلاتی ہیں۔ توحید کے باتحقیق مشاہدے سے جمعیت و تصور کل اور وجود کے طلسمات و معمات اور مشکلات کو حل اور تمام خزانوں پر تصرف حاصل ہوتا ہے، جس کے لائق وسیع حوصلے والے کالم الوجود اولیاء اللہ ہیں، جو کہ عارف باللہ ہیں۔ جملہ 7 ذکر عظیم جو وجود کے 7ویں اندام سے ادا کیے جاتے ہیں، طالب کو قلب سلیم عطا کرتے ہیں، معزز سامعین، اور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اعتقاد اور یقین والا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء ذکر عظیم۔ ذکر حامل ہے جسے تلقین کے بعد شروع کرتے ہی طالب کے تصرف میں گنجن عنایت آ جاتی ہے، جو طالب کی لایعجات اور قلب غانیت بنا دیتے ہیں۔ طالب شکایات سے باز آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوک کا عذاب تکلیف قبر کے عذاب سے بھی شدید ہے۔ دوم ذکر عظیم ذکر نور ہے، جس کی تلقین کے شروع ہی میں طالب مولی کے قلب اور قالب کے 7ویں اندام مشاہدہ نور میں غرق ہو جاتا ہے، اور طالب تصور اسم اللہ ذات کے نور مجاہدی کے ذریعے حضوری سے مشرف ہو کر یکبارگی اپنے مطالبات پا لیتا ہے۔ سو ذکر عظیم ذکر بقا ہے۔ ذکر بقا کا آغاز ہی اللہ کی ذات میں فنا ہونا ہے۔ ذکر بقا سے طالب لاہوت لامکان میں پہنچ کر معرفت توحید اور لقاء سے مشرف ہوتا ہے، معزز سامعین، اور یکبارگی اپنے مطالب پا لیتا ہے۔ چہارم ذکر عظیم دماغ کی بیداری ہے، جس کی تلقین کے آغاز میں ذاکر کا دماغ بیدار ہو جاتا ہے اور علم یقین اور علم اعتبار کے ساتھ اللہ کے انوار میں غرق ہو کر دیدار پروردگار سے مشرف ہو جاتا ہے، اور طالب یکبارگی اپنے مطالبہ پر پہنچ کر ان کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ پنجم ذکر عظیم ذکر ابدی حیات ہے۔ اس ذکر کی تلقین کے آغاز میں قلب اور قالب کے 7ویں اندام مکمل حیات پا لیتے ہیں، اور وہ لاہوت لامکان میں پہنچ کر 18,000 عالموں اور اس کی کل مخلوقات کا نظارہ بے حجاب دیکھتا ہے۔ چشم ذکر عظیم ذکر الحق ہے، جس کے شروع کرتے ہی ذاکر پر حقیقت، معرفت اور توحید حق کے حقائق واضح ہو جاتے ہیں، اور باطل حرص، طمع، حسد، تکبر، خواہشات نفس اور ریا کو ترک کر دیتا ہے۔ صاحب نظر بن کر نگاہ سے طالبان مولی کو روز اول ہی خضر علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے، اور طالب یکبارگی اپنے مطالبے پا لیتا ہے۔ ہفتم ذکر عظمت الاعظام ہے، جس کی تلقین سے ذاکر اسرار الہی سے ایسے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ نہ تو خدا ہوتا ہے، نہ ہی لمحہ بھر کے لیے خدا سے جدا ہوتا ہے، اور غالب یکبارگی اپنے مطالبے پا لیتا ہے۔ وہ کون سا علم اور
راہ ہے جو دیدار محبوب سے مشرف کر دے؟ وہ کون سا علم ہے جو رب العالمین کے ساتھ بقا عطا کر دے؟ جو دیدار الہی سے ممکن ہے۔ سن اے احکام اور نفس کے غلام، ناقص اور اہل ہوش، سن اے اہل غضب اور نالائق اور اہل غم، سن اے بے دانش بے شعور مردہ دل اور اللہ کی معرفت کرب اور حضور سے بے خبر، سن اے رحمت الہی سے محروم اور اس کی بارگاہ میں نامنظور۔ دیدار پروردگار قلب سلیم کے حامل طالبوں کے لیے ممکن ہے، نہ کہ ایسے جاہل عالم سے جس کا دل مردہ اور وجود افسردہ ہے، وہ گدھے کی مانند ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ترجمہ ہے، وہ گدھے کی مثل پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہے۔ وہ طالب نفس اور دنیا کے چاہنے والے شیطان بدکار کے غلام ہیں۔ وہ سب معرفت توحید سے دور ہیں اور دنیا میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیدار الہی کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس لیے ان احوال کا تذکرہ نہ کرو۔ جان لو کہ بعض مردہ اہل بدیت ایسے ہیں جو دیدار معرفت اور وصال کو ظاہر حسن سرور اور خداوندی سے تشبیہ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ جھوٹ ہے جو مرتبہ زوال کے باعث بے جمعیت اور پریشان حال رہتے ہیں، کیونکہ اللہ جو کہ غیر مخلوق ہے، اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا کفر و شرک کا باعث ہے۔ جان لو کہ ازل، ابد، عرش، کرسی، لوح، قلم، طول، ثری اور جنت تمام مقام ہیں، اور ہر مقام پر خدا تعالیٰ کو کسی شے یا مخلوق سے تشبیہ دے کر دیکھنا جائز نہیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ کسی مقام پر مشرف دیدار خدا ہو۔ ایسا کہنے والا خواہش نفس کے باعث کافر ہو جاتا ہے۔ یہ دیدار اور لقائے رب العالمین کے مرتبہ محض اللہ کا فیض، فضل و عطا ہے اور رحمت و نعمت الہی ہے۔ معزز سامعین، ذکر اللہ کا وہ کلام ہے جو انسان کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے۔ اگر آپ کو ذکر جاری کرنا ہے تو خواہشات نفس سے دور ہو جائیں اور دنیا سے دور ہو جائیں، تبھی آپ ذکر جاری کر سکتے ہیں۔